الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، جو شخص طاقت و قدرت رکھتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، حور عین میں سے جس کو چاہے پسند کر لے. غصے کو پی جانا، غصے پر کنٹرول رکھنا، غصے پر اپنا کنٹرول رکھنا ہر ایک مومن مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے. آئیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سماعت کرتے ہیں اور اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں. وعن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن مسلمان غصے کو پی جائے جبکہ وہ شخص اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ رب العزت اس مومن مسلمان کو قیامت والے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا وہ جس حور عین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن اور اپنے جامع کے اندر روایت کیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن درجے تک پہنچتی ہے. تو غصے پر قدرت رکھتے ہوئے غصے کو پی جائے ایسے شخص کو، ایسے بہادر مسلمان کو رب تعالیٰ کے ہاں ایسی پسندیدہ حور ملے گی کہ جس کی آنکھیں بڑی ہوں گی. اور اس حدیث میں اس مومن شخص کی فضیلت اور ضبط نفس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. جو قدرت و طاقت اور وسائل کے ہوتے ہوئے وہ اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے اور غصے سے بے قابو ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بتایا گیا ہے. آئیے اسی موضوع کی ایک دوسری حدیث کو سماعت فرماتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصيني قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب
بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، مجھے وصیت فرمائیے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس آدمی نے کئی مرتبہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اسے یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ غصہ مذموم عمل ہے، اس مذموم کام سے روکا گیا ہے۔ یہ غصہ ہے جو دنیاوی معاملات میں ہو، جو غصہ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو، یعنی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے پر غصہ آئے تو یہ غصہ محمود و مطلوب ہے۔ جس شخص کے مزاج میں تیزی اور غصہ ہو اسے غصہ نہ کرنے کی بار بار تلقین کی جائے تاکہ اس آدمی کو اپنی کمزوری کا احساس ہو اور اس غصے سے بچنے کی وہ آدمی کوشش کرے۔ غصے سے شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے غصہ کرنا بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے اس موقع پر شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عالم دین ہو، مربی ہو، خطیب ہو، انہیں مزاج شناس ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو ان کی طبیعت کے مطابق وعظ و نصیحت کر سکیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص خوبی تھی، ہر سائل کو اس کی طبیعت کے مطابق جواب دیتے اور انہیں وعظ و نصیحت فرماتے۔ جو علماء ہیں، عالم بعمل ہیں، ایسے نیک دل انسان سے اپنے لیے نصیحت کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ علماء دین سے، بعمل علماء سے نصیحت کی درخواست کرنی چاہیے تاکہ ان کی نصیحت سے ہماری آخرت سنور جائے، ہماری اپنی اصلاح ہو جائے اور انسان کو اپنی کمزوریوں کا یہ احساس ہونا چاہیے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جس شخص کو دین کی چند بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں تو وہ شخص اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے۔ کیا میں ہی عالم ہوں، میں ہی قابل ہوں، میں ہی مفتی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک آیت قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک حدیث اعراب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، مگر اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اصلاح نفس اور حصول تقوی میں سرپرستی ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غصہ مت کرو، اپنے آپ پر قابو رکھو۔ جیسا کہ آپ نے احادیث کو سماعت فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، غصے پر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، تو رب تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ اے نوجوان، اے وہ شخص، جا حور عین میں سے تو جس کو چاہے پسند کر لے۔
اس لیے حرام، غصہ حرام ہے، حرام کام سے بچنا چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہر مومن مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کو غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب تعالی ہر مومن مسلمان کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔